السلام علیکم۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ امام حسین کے شہزادے حضرت زین العابدین کے تعلق سے کچھ کہیے۔ تو یہ لوگ تو ایسے ہستی ہے کہ جب تک ان کے در کا خیرات کسی کو نہیں ملتا، اللہ کسی کو ولایت نہیں دیتا۔ سن لیجئے، آپ نے ایسے ہستی کے بارے میں کہا ہے حضرت زین العابدین، تو ان کے در کا خیرات جب تک کسی کو نہیں ملتا، جب تک کسی کو ولایت بھی نہیں ملتا۔ ولایت اگر کسی کو ملا ہے تو ان کے در کا خیرات ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اگر ولی بننا چاہتے ہیں تو زین العابدین کے در کا خیرات مانگیے اپنے رب سے۔ اگر رب آپ کو زین العابدین کے در کا خیرات عطا کرے گا تو ولایت بھی دے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر کوئی ان سے جڑ جاتا ہے اور اگر وہ خیرات دے دیتے ہیں تو اللہ اس کو ولایت دیتا ہے۔ اہل بیت کے در کے خیرات کا یہ شان ہے کہ اگر وہ کسی کو خیرات بھی دے دے تو اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کے در کا شان ہے کہ اگر کوئی جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو اگر وہ کسی کو خیرات دے تو اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کو رب اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو یہ ایسے ہستی کا آپ ذکر بولے کرنے کے لیے تو حضرت زین العابدین کے بارے میں ایک روایت آتا ہے کہ حضرت زین العابدین جب حج کے موقع پہ اللہ کے گھر میں پہنچے تو خاموش کھڑے ہیں، تو سب نے کہا کہ اے نواسہ رسول، اے زین العابدین، اللہ کے گھر میں آپ بھی آئے ہیں، آپ بھی کہیے اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں۔ تو زین العابدین خاموش رہے۔ پھر لوگ نے اصرار کیا کہ اے نواسہ رسول، اے زین العابدین، آپ بھی اللہ کے گھر میں آئے ہیں، حضور آپ بھی کہیں کہ اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں۔ پھر آپ خاموش رہے۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو حضرت زین العابدین کے زبان سے نکلا اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں، یہ کہہ کے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے اور کئی گھنٹے تک آپ زمین پہ پڑے رہے۔ حضرت زین العابدین جن کے عظمتوں پر ہمارا پورا نسل قربان ہو جائے، اگر اللہ ان کے در کا خیرات ہمیں دے تو مجھے بھی یہ امید ہے کہ اللہ ہم کو بھی ولی بنا لے گا، کیونکہ جس کو اہل بیت کے در سے خیرات ملتا ہے اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے۔ اہل بیت کے در کا خیرات کا یہ شان ہے لوگوں، اہل بیت کے در کا خیرات کا یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اللہ اس کو ولایت دے دیتا ہے۔ یہ اہل بیت کے در کا شان ہے کہ آپ ان کے عظمت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اہل بیت کے در کا کیا عظمت ہے، ان کا کیا شان ہے۔ تو حضرت زین العابدین ہوش میں آئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور آپ اللہم لبیک کیوں نہیں بول رہے تھے؟ تو آپ فرمانے لگے لوگوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہم لبیک کہوں اور کہیں آگے سے یہ جواب نہ آ جائے کہ اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں کہ اللہم لبیک اور آگے سے یہ جواب آ جائے کہ اے زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زین العابدین میرے آقا کے بارے میں آیا ہے، زین العابدین میرے آقا ہیں،
میرے محبوب ہیں، ہمارے کیا کیا نہیں ہے لوگوں، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے کہ میرے وہ کیا کیا ہے۔ تو آپ ایک مرتبہ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے تھے اور رب کے بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، الہی مجھے میرے گناہوں نے تجھ سے ملنے سے دور کر دیا، اور مجھ کو میرے گناہوں نے ذلت کے لباس پہنا دیا، اور مجھ کو میرے گناہوں نے تجھ سے دور کر دیا۔ اے رب میرے، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ یعنی اس طرح آپ عاجزی انتصاری رب کے بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، تو سننے والے یہ بے قرار ہو گئے کہ آخر اتنا بلک کے رونے والا، اتنا تڑپ کے رونے والا یہ کون ہے؟ تو آپ تو غلاف کعبہ میں لپٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ تو وہاں پہ جو سننے والے حاضرین تھے اس میں سے کسی نے کہا، اے شخص تو نہ رو، اللہ میرا نیکی بھی تمہیں دے دے۔ تو اتنا حضرت زین العابدین گریہ جاری کرنے لگے کہ لوگوں کو رہا نہیں گیا، لگا کہ یہ شخص کا سینہ پھٹ جائے گا اور یہ مر جائے گا اللہ کے ڈر سے۔ تو جب حاضرین جو وہاں پہ لوگ حاضر تھے کہا کہ دیکھو اس شخص کو، ایسا نہیں کہ اللہ کے ڈر سے اس کا کلیجہ ہی پھٹ جائے، کہیں مر نہ جائے، اس کا ذرا خبر لو۔ تو جب غلاف کعبہ کو ہٹایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تو پھر لوگوں کے اوپر ایک گسی طاری ہو گئی کہ جب اتنے بڑے ہستی رب کے بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ جو امام حسین کے بیٹے ہیں وہ اس طرح اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے میرے گناہوں نے تجھ سے ملنے سے دور کر دیا، اور مجھے میرے گناہوں نے ذلت کے لباس پہنا دیا۔ اے رب میرے، تو ہمارے اوپر رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما۔ یہ زین العابدین اپنے اللہ سے کہہ رہے تھے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ تو زین العابدین ہیں کہ جن کے قدموں کے خیرات زمانہ کھاتے ہیں، لوگوں نے جب دیکھا تو کہا یہ تو زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں کہ جن کے قدموں کے خیرات زمانہ کھاتے ہیں، تو یہ اللہ کے بارگاہ میں اس طرح عرض کرتے ہیں تو پھر ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ زمانہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ حضرت زین العابدین کا شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں، اگر تم بھی رب کے بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو اے میرے یہ ویڈیو سننے والے بھائی یا ویڈیو سننے والی بہن، حضرت زین العابدین کے در سے اپنے رابطہ کو مضبوط کر لو، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ اگر آپ ان سے رابطہ کو مضبوط کرو گے، اگر یہ اپنے در کا خیرات دے دیں گے تو اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ اگر جسے ولی بننا ہے، وہ ہمارے ویڈیو کو سننے والے، اگر جسے ولی بننا ہے وہ حضرت زین العابدین سے رابطہ قائم کرے، اور ان کے یہ اہل بیت کے گھرانہ میں سے یہ فرد ہے، اور اہل بیت کے گھرانہ کا یہ شان ہے کہ اہل بیت اگر کسی کو کوئی خیرات دے دے تو اللہ اس کو ولی بنا لیتا ہے۔ تو جس کو بھی ولی بننا ہے، نہ وہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، اہل بیت سے رابطہ قائم کرے اور کوشش کرے کہ وہ ہمیں خیرات دے دے۔ اگر وہ آپ کو خیرات دے دیں گے تو اللہ آپ کو ولی بنا لے گا، ورنہ آپ سجدے میں مر جائیں گے، ولی نہیں بن سکتے۔ ولی زیادہ عبادت اور ریاضت نہیں بناتا ہے، ولی اہل بیت کے در کے رابطہ تعلقات بناتے ہیں۔
کہ جب آپ اہل بیت کے دروازے سے اہل بیت سے اپنے رابطہ کو قائم کریں گے، ان کے اوپر من مٹیں گے، تو پھر رب کے محبوب کو آپ چاہیں گے، تو پھر رب کے محبوب آپ کو اپنا محبوب بنائے گا، تو پھر اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ حضرت زین العابدین کا شان ہے لوگوں۔ اگر بس ایک ہی بات بتا دوں کہ جس کو بھی ولایت چاہیے وہ اہل بیت کے در سے اپنے رابطہ کو مضبوط کرے، تو وہ اگر خیرات دے دے تو اللہ ولی بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہر سننے والے بھائی ایسے نیک ویڈیو کو شیئر کر کے لائک کرے اور کوشش کرے کہ ہر اس انسان تک پہنچا دے کہ جو رب کے بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہیں۔ ہر بھائی اس کو لائک کر کے شیئر کرے اور پورے امت تک اس پیغام کو پھیلا دے۔ لوگوں، بہت ہی محنت کے ساتھ انسان تحقیق کر کے کوئی بات بولتا ہے، تو آپ سننے والے اسے ہلکے میں نہ لے، جو بھی سنے وہ لائک کرے اور شیئر کر کے پورے امت تک پہنچا دے اور اس تبلیغ میں آپ شامل ہو جائے، اور اللہ اس کا اجر بے شک دینے والا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اجر کا کمی نہیں، بے شک وہ اس کا اجر آپ کو دے دے گا۔ آپ لائک کر کے شیئر کر دے۔ السلام علیکم۔